نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عمل کے رستوں میں کچھ رستے بڑے ہی خوبصورت ہیں، کچھ رستے بڑے سکون والے ہیں، اور راہ عمل کے رستوں میں کچھ رستے ایسے ہیں جو انسان کی روح کو پرواز عطا کرتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے بعد انسان سوتا تو اپنی چارپائی پہ ہے، لیکن رب کریم اسے اپنے قرب کے ذائقے عطا فرماتا ہے۔ کچھ نیکی ایسی ہیں جو کرنے کے بعد انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کو بہت بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دی۔ انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اثار کرنا، اپنی ذات پر اپنے کسی اور بھائی کو ترجیح دینا۔ قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ صحابہ کی تعریف فرمائی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کب؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جب انہیں اس چیز کی بڑی شدید حاجت بھی ہو۔ انہیں خود بڑی شدید حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پر وہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ایک بڑا ہی نصیبوں والا مہمان آ گیا۔ اس کے لب و لہجے میں اور اس کے آنے میں محسوس یہ ہوتا تھا کہ بھوکا ہے، کھانا چاہتا ہے۔ حضور علیہ السلام فوراً ازواج مطہرات کے گھروں میں یہ پیغام دیا کہ کچھ کھانے کو ہے تو بھیجا جائے۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جواب یہ آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا فقر اختیاری ہے نا، اس کے سبب سے کئی دنوں میں گھر میں کھانا نہیں پکا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع پہ نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے؟ کیا لذت والے جملے ہیں کہ مہمان میرا ہے اور کوئی لے جائے اور اسے کھانا کھلائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے۔ بڑی مزیدار ہوتی ہے وہ سخاوت، جو سخاوت نہیں ہوتی قربانی ہوتی ہے، جو سخاوت نہیں ہوتی اثار ہوتا ہے، جو دوسرے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس طرح کے لوگ بڑی مزیدار زندگی گزارتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اثار بہت اعلیٰ اخلاق کا نام۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خدمت میرے نصیب میں آئے نا تو اپنے آپ کو بڑا ہی خوش قسمت سمجھوں گا کہ آپ کا مہمان ہو اور کھانا میں کھلاؤں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو ساتھ لے کر کے نا تو گھر گئے، بیوی سے پوچھا کھانا ایک مہمان کے لیے چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑا سا ہے جو بچوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ تو بیوی بھی جناب ابو طلحہ کی تھی نا، خاوند کا مزاج سمجھتی تھی، تو حضرت ابو طلحہ نے فوراً کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور میں اور تم بھی کسی طریقے سے رات گزار لیں گے، پر یہ مہمان مصطفیٰ کریم کے، یہ مصطفیٰ کریم کے مہمان ہیں، نبی کریم کے مہمان ہیں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پر میں یہ حضور کے مہمان ہیں، ان کو دینا ہے، کھلانا ہے۔ بچوں کو، پھر غور کرنا بات پر، بچوں کو انسان اپنی بھوک برداشت کرتا ہے، پر اپنے بچوں کی بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں کو بہلا کرنا، سلا دیا، اور جب بچے سو گئے
تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی نے اپنی بیوی کو بھی بات سمجھائی. تب اس رنگ یہ ہے کہ خاتون نے نا کھانا دسترخوان پہ چنا اور پھر ترتیب اس طرح کی دونوں میاں بیوی نے بنائی کہ تم اس طرح کرنا، کسی طریقے سے چراغ بند کر دینا، کیونکہ کھانا تو ایک آدمی پیٹ بھر کے بمشکل کھا سکے گا. چراغ کو بند کرنا، چشم تصور میں بات لائیے گا. اور مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی سنت ہے. کھانا چن دیا گیا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اٹھیں اور کسی کام کے بہانے چراغ کو بجھا دیا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے. یہ باتیں ہم کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، کبھی ان کا ذائقہ تو لیا کریں، اس کی ذرا لذت تو محسوس کریں کہ بچے بھوکے سلا دیے، خود دسترخوان پہ بیٹھے، ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، منہ بھی ہل رہا ہے. لوگ اداکاریاں کرتے ہیں لوگوں کو اپنا بنانے کے لیے، اداکاریاں کرتے ہیں، اور یہاں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ گئے، نبی کریم کو راضی کرنے کے لیے. اور اپنی بھوک دیکھیں نا، لوگ رو کے کہتے ہیں پیسہ ہوتا ہے تو رو کے کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتا. اور ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لے لو، ہم تو دینا چاہ رہے ہیں، خود بھوکے سو لیں گے. میرے نبی کریم علیہ السلام کے غلام نے مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا. اور جب آپ اخلاص والا معاملہ کرتے ہیں نا، احسار والا معاملہ کرتے ہیں، تو پھر آپ کو دنیا سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر وہ کمزور آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مجھے لوگوں سے تھوڑی ڈگری لینی چاہیے، لوگ میری تعریف کریں کہ میں بڑا سخی ہوں. حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں رات مہمان کو کھانا کھلایا، سو گئے. صبح نماز کے وقت مرتب ترتیب کے ساتھ میں اٹھا، لیکن جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم رکھا تو مجھے بتانا نہیں پڑا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، تیرا اور تیری بیوی کا رات والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا ہی پسند آیا صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پسند آیا ہے عمل رات. فرمایا اللہ نے قرآن نازل کر دیا. رب فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا وہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے چاہے انہیں شدید حاجت ہی کیوں نہ ہو. شدید دیکھیں نا، مزہ بھی اسی چیز کا ہے. اگر کچھ تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے آپ کسی کو دے بھی دیں تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس پڑے ہوئے تھے 50,000 تو میں نے 2,000 خرچ کر دیے تو یہ کمال تھوڑا ہے. میرے پاس چند چیزیں پڑی ہوئی تھی تو ایک مجھے پسند تھی، ایک ناپسند تھی، تو چلو یہ کون سا میں پہنتا ہوں کسی کو دے دی تو یہ کوئی کمال ہے؟ اللہ تو فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر کسی نیکی تک پہنچنا ہے نا، دیکھیے فرمایا اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر سنو، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. مما تحبون، وہ خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی، وہ چیز تم نے خرچ کرنی ہے جس سے تمہیں محبت ہو گئی ہے. لن تنالوا البر، ورنہ تم نیکی تک پہنچ سکتے. پھر ٹھیک ہے، تم اپنے دل کو مطمئن کر لو، اپنے آپ پہ راضی ہو جاؤ کہ میں نے یہ کر لیا ہے، لیکن تم خیر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پھر تو اپنی محبوب چیز، پیاری چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر حدیث کے راوی ہیں، ابن حبان میں موجود ہے، فرمایا جس شخص نے اپنی خواہش کو روک لیا، دل میں جذبہ تھا، خواہش تھی، پر اس نے اس کو روک لیا، جس نے اپنی خواہش کو روک کر، اپنے نفس کو روک کر اپنے بھائی کی ضرورت پوری کر دی، تو محبوب فرماتے ہیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس احسار کرنے والے کی بخشش ہی فرما دیتا ہے. رب اسے معاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ میرا بندہ سمجھ کے اس نے اس طرح کا رویہ کیا، میرا بندہ. دیکھیں نا، خواہشات کہاں نہیں ہوتی، خواہش کہاں نہیں ہوتی. یہ نفس تو ایک ایسا گھوڑا ہے کہ آپ اس کی ایک بات مانیں تو سمجھ لیں کہ ایک لگام اس کی ڈھیلی ہو گئی، پھر یہ فٹافٹ دوسری بھی ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. خواہشات تو وہ انسان کے نفس کا وہ پیالہ ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا. تھوڑا تھوڑا اپنی خواہشات کو روک کر اگر احسار کیا جائے، اگر کوشش کی جائے کہ چلیں بہت زیادہ اپنے ہی آپ کو سنوارتے رہنا، اپنے ہی گھر کو ضرورت کا کام ضرور کریں، باقی کوشش کریں تھوڑا سا بچ جائے اور اس غریب کو بھی میسر آ جائے، اس غریب کو بھی جس بیچارے کے پاس اپنی چھت بھی موجود نہیں ہے. گھر کی صرف اس کو سجانے سنوارنے میں کروڑوں روپیہ لگانے کی بجائے اگر کسی کی جھونپڑی کا بندوبست کر دیا جائے
گاڑی صرف اس لیے بدلنے کی بجائے کہ ماڈل پرانا ہو گیا ہے، اگر کسی شخص کے آنے جانے کے اسکول کے کرائے کا ہی بندوبست کر دیا جائے تو میرے بھائی کس قدر زیادہ لوگوں میں پیار بٹے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے پاس آتا ہے وہ اسے اپنا سمجھتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنا ضروری جانتا ہے، تھوڑی تھوڑی قربانی دینا، تھوڑا سا خواہشات کو دیکھیں نا، بڑی معروف بات ہے لیکن کبھی اگر آپ اس کا مزہ لینا تو مزہ بڑا شاندار ہے۔ گوشت جن گھروں میں کم پکتا ہے، جن غریبوں کے ہاں کبھی کبھی آتا ہے، وہاں بڑی لذت سے کھایا جاتا ہے۔ مدینے کے اندر کچھ علاقوں میں غربت تھی، گوشت آئے اور کبھی آئے تو بڑی جو ہے وہ لذت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ کیا لفظ ہیں، کبھی ان کا اثر اور کبھی ان کا سرور محسوس کریں۔ گوشت کی خوشبو سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دینا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے اگر روز پھل کھانے ہیں نا تو چھلکے پڑوسی کے دروازے کے آگے نہ پھینکنا، کہیں ان کے بچے بھی ضد نہ کریں یہی والا پھل ہم نے بھی کھانا ہے۔ پتہ نہیں بیچارے کا باپ لا کے دے سکتا ہے کہ نہیں لا کے دے سکتا۔ تو ایک بکری کی سری ایک صحابی نے کسی کے گھر میں بھیجی۔ اب یہ کبھی کبھی گوشت آیا ہے ہاتھ میں تو وہ پکتا ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک سرور ہے، وہ کھانا تھوڑا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں جب سری آئی ہے اس دل میں خیال آیا یار میں تو غریب ہوں ہی، یہ جو میرے ساتھ میں پڑوسی رہتا ہے نا مجھے اس کے حال کا پتہ ہے۔ آج ہمیں پڑوسی کی بیوی اور اس کے بچوں کی حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے پر ان کی غربتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہوتا ہے کہ آنا جانا کس کا ہے لیکن وہاں بیمار کتنے، کمزور کتنے، پریشان کتنے، یہ نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے خبر تو ہے کہ میرے پڑوسی کے بچوں کو کتنا دیر ہو گئی گوشت نہیں کھایا، تو اس نے نا سری ساتھ والے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ جب اس کے گھر میں آئی تو ماں باپ نے میٹنگ کی، بچوں کو بٹھایا، کہا تحفہ تو ہمیں ملا ہے، کھا تو ہم سکتے ہیں لیکن تمہیں پتہ ہے ہمارے ساتھ والے گھر میں کچھ بیمار لوگ بھی رہتے، تو بیمار کو اگر تھوڑا سا گوشت کا شوربہ پینے کو ملے گا تو اس کی دل کو تسلی ہوگی۔ بکری کی سری تیسرے گھر میں گئی، تیسرے نے چوتھے کے گھر میں بھیج دی، چوتھے نے پانچویں کے اور پانچویں نے چھٹے نے، اور جب چھٹے نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یار دیکھو گوشت تو گھر میں آ ہی جاتا ہے لیکن نیکی کا موقع کبھی کبھی ہاتھ آتا ہے، کسی اور کو نہ دے دوں۔ اس نے دوبارہ پلٹ کے نہ ساتویں کو دے دی، اور جب ساتویں کے ہتھی آئی تو اس نے دیکھی اوہو تو بڑے سارے گھروں میں ہو کے آئی ہے۔ ایک محدث نے تو یہاں کمال جملے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں اس نے پھر بھی اکیلے نہیں کھائی، اکیلے نہیں کھائی، اس نے بیوی سے کہا اس طرح کرو اس کو پکاؤ تو شوربہ ذرا زیادہ کرنا، ساتوں گھر مل کے ہی کھائیں گے، اس کا شوربہ ذرا زیادہ پکانا، ساتوں گھر مل کے کھائیں گے، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے، ذرا مل کے کھا لیں گے۔ میرے بھائی تھوڑا سا اثار کا مزاج بن جائے نا، آپ یقین کریں اثار کا مزاج بن جائے تو بہت ساری غربتیں ویسے ہی تقسیم۔ میرے صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب اللہ تمہیں زیادہ پیسے دینے لگتا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارے غریب بھائی کا بھی اس نے کچھ حصہ بھیجا ہو، اور جب اگلے مہینے تمہیں تھوڑے سے اور زیادہ عطا کرے تو ہو سکتا ہے تمہاری بیمار بہن کا بھی اس میں حصہ ہو، اور فرمایا جب اس سے اگلے مہینے تمہیں کچھ اور تھوڑے زیادہ دینا تو ہو سکتا ہے تمہارے کسی غریب دوست کا بھی اس میں حصہ ہو۔ جب یہ نظریہ ہوگا نا کہ میں دیتا جاؤں گا تو عرش کا مالک بھی مجھے نوازتا جائے گا، تو پھر انسان کے اخلاق بڑی بلندیوں پہ جاتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا یہ وہ والی نیکی ہے جو روح کو سفر کراتی ہے، جو ٹھنڈک دیتی ہے، جو محبت فراہم کرتی ہے۔ دیکھیے نا کمال کی بات بخاری مسلم میں صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرمائے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت آئی اور وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے نا اجازت لے کے گئی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ کے لیے ایک چادر نہ بنا کے لاؤں، ایک کرتا نہ بنا کے لاؤں، ایک قمیض وہ بنا کے لائی، اس نے بڑے خوبصورت نقش و نگار کیے، حضور کے لیے بنا کے لانا تھی نا، اس نے بڑی محبت کی، اس نے بڑے پریم سے، بڑی ریجھ سے، بڑی مٹھاس سے، جانے کتنا درود پڑا ہوگا، جانے کس قدر وہ راضی ہوئی ہوگی، یعنی وہ لمحے اس پر کتنے سکون کے گزرے ہوں گے کہ اپنے نبی کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ کبھی اماں بیٹے کے لیے ٹوپی بنائے نا تو اماں سے پوچھو اس کا رنگ ڈنگ کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے مصطفیٰ کریم کے لیے تیاری کرے وہ بڑی محبت سے لائی، بڑے پریم سے لائی اور بڑے ادب سے پیش کی، حضور میں لائی ہوں۔ تو میرے محبوب بھی بڑا ہی بھلا دینے والے ہیں،
محبتوں کا جواب بڑی محبتوں سے دینے والے ہیں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اندر گئے، اسی وقت جب وہ قمیض بنا کے لائی، اندر جا کے حضور علیہ السلام نے جو کرتا پہنا تھا اس کو اتارا، اور جو نئی قمیض وہ صحابیہ بنا کر کے لائی تھی حضور نے فوراً پہن لی، اور پہن کر صحابہ کے بیچ آئے۔ صحابہ کے بیچ جیسے ہی حضور آئے نا تو ایک صحابی، اور بعض شارحین نے نام لکھا ہے کہ غریب صحابی نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، مالدار آدمی، حضور کی طرف دیکھ کر کے عرض کرنے لگے حضور کتنی پیاری لگ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کپڑا بھی آپ کے لیے بنایا گیا۔ حضور کیا انداز ہے، کیسے فٹ آئی ہے وجود اطہر پر، کیا بات ہے محبوب، بڑی پیاری۔ تو حضور فرمانے لگے تمہیں زیادہ پسند آ گئی ہے، زیادہ پسند ہے؟ ہاں۔ فوراً اللہ کے محبوب اندر گئے۔ دیکھنا یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ چیز کوئی پرانی ہو جائے تو بٹتی ہے، نئی ہو اور پھر ہمیں پسند ہو اور پھر زمانہ تعریف کرے اور اس کو کسی کو دے دیا جائے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ لیکن قربان جاؤں محبوب تیری اداؤں پہ، قریب محبوب اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ خاتون تو جا چکی تھی خوش ہو کے کہ حضور نے پہن لی، محبوب نے پھر پرانا کرتا پہنا اور نئی کو طے کر کے نا جناب عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھمایا، اور حضور دوبارہ حجرے میں چلے گئے۔ تو لوگوں نے کہا عبد الرحمن یہ تم نے کیا کیا؟ تم دیکھتے ہو حضور کی کرتا نور پر پیوند کتنے لگے ہوئے، حضور تو قبول ہی نہیں فرماتے۔ صحابہ اکرام جب کہتے ہیں تو کسی پر بوجھ بننا پسند ہی نہیں فرماتے، تو آج اگر محبوب نے قبول فرمایا، تم نے طلب کر لیا، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جناب عبد الرحمن نے بھی جو جواب دیا وہ بھی بڑا کمال ہے، رو پڑے، فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، پہننے کے لیے لی ہے، یہ تو حضور کے وجود سے لگ گئی ہے، اب مرتے وقت گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ اس میں مجھے کفن دے دیا جائے۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ میں تو وصیت کروں گا کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ بھائیو، اظہار کا جب جذبہ پیدا ہوتا ہے، اظہار کا جب شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ توجہ لگ جاتی ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل کو بڑا قرار عطا کرتا ہے، جو طبیعت کو بڑا ٹھنڈا۔ آپ صبح تجربہ کر کے دیکھیں، صبح کہ جب آپ لوگوں سے حاصل کرنے کا مزاج بنائیں گے نا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آنے والے سے کچھ لوٹ لوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر ذہن بن جائے نا کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ روح کو سکون عطا فرمائے گا، آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، سکون دے گا۔ اور جب یہ ذوق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر صرف اپنے بچے نظر نہیں آتے، پھر سب کے بچے اپنے بچے ہی محسوس ہوتے ہیں، پھر ہر غریب کا بچہ پیارا لگتا ہے، پھر انسان صرف اپنے کے ہاتھ میں ہی 100 کا نوٹ نہیں تھماتا، دوسرے بھی اسے دکھائی دیتے ہیں، پھر وہ پیار بانٹتا ہے، پھر وہ محبت بانٹتا ہے۔ اور جس طرح وہ اپنے بچے کے بیمار ہونے پہ رو پڑتا ہے نا، کسی اور کی تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، پھر یہ درد برابر کا کیا انداز ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہتھیلیاں گھس گئی تھی سیدہ فاطمہ کی کام کر کر، چھالے پڑ گئے۔ فرماتے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لے کر کے گیا، کچھ کنیزیں آئی تھی مال غنیمت سے، خدام آئے تھے، یا رسول اللہ ایک کنیز مل جائے، فاطمہ کا کام کاج میں ہاتھ بٹائے گی۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، وہ آب زر سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ چیز ہو تو اس سے لکھنے کے قابل ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک اصحاب صفہ کے معاملات پورے نہیں ہو جاتے، یہ جو میرے غریب نادار صحابہ مسجد میں رہتے ہیں، دین کی تعلیم لیتے ہیں، جب تک ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک میں کسی اور طرف توجہ نہیں کروں گا۔ فاطمہ کے گھر میں کنیز بعد میں بھیجی جائے گی، لیکن جو دین کے لیے خدام بیٹھے ہیں پہلے خیال ان کا کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اظہار، اتنی بڑی محبت میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے، ہمیں یہ انداز سکھایا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے۔ بیمار آدمی کو آپ اگر کچھ کہتے ہیں نا کھانے کے لیے تو بیچارہ کھا ہی نہیں پاتا، اس کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہوتی۔ آپ شدید علیل تھے، کئی دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، تو ایک دن بچے نے بڑی ضد کی کہ ابا جی کچھ تو بتائیں، تو فرمانے لگے بیٹے کہیں سے انار مل جائے نا، کہیں سے انار مل جائے
تو وہ میں کھاؤں گا تو مجھے بڑی تسلی ہوگی، سکون ہوگا۔ انار اگر ملے، صاحبزادے گئے کہیں سے ڈھونڈ کر کے انار لائے، ابھی لا کے رکھا ہی تھا کہ دروازے پہ سائل آ گیا۔ سائل، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر اگر کچھ مل جائے تو بڑی بات ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بیٹے سے کہا یہ انار باہر دے آؤ۔ کہا بجی آپ کو توانائی ملے گی، آپ نے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے قبول فرمایا ہے، خواہش کا اظہار کیا تو مہربانی فرمائے قبول کر لے۔ فرمایا نہیں بھائی سائل کو دے دو۔ 2-3 دفعہ جب کہا تو بچے کو ڈانٹا، فرمایا جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو دے دو۔ اب سائل کو جب دے دیا نا، بیٹا واپس آیا تو عجیب لفظ کہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے، ہمارے لے کہ بیٹا انار کھا کے شاید مجھے اتنی توانائی نہ ملتی جتنی اس سائل کو دے کے اللہ نے میرے روح کو سکون عطا فرمایا۔ نہ اس کو دے کر اللہ نے سکون دیا، کھانے کے بعد شاید مجھے اتنا نصیب نہ ہوتا۔ اظہار ایک ایسی چیز ہے، بانٹنا ایک ایسی نعمت ہے، دے دینا اتنے سکون والا کام ہے جو انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ بانٹا، بانٹنے کو محبوب رکھا، بانٹنے کو پسند کیا، صحابہ کو یہ ذوق دیا۔ آپ دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان آئے ہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں آج سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے جب اس کے اپنے والد کی جائیداد ہوتی ہے، اللہ نے حصہ رکھا ہے، قانون نے حصہ رکھا ہے، اور بانٹ کے دینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا کٹھن اور کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام نے کہا نا انصار سے کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، تو انہوں نے ہر چیز بانٹ کے دے دی۔ گویا ہر چیز بانٹ کے، میرے لفظوں پر غور کریں، ہر چیز بانٹ کے دے دی، رسی رکھ کے ہر چیز بانٹ کے دی، اور کہا کہ جس طرح ہم مالک ہیں اسی طرح تم بھی مالک۔ کائنات میں یہ عجیب جذبہ لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ نے بانٹ کے دیا، اثار کیا، اسی کا فائدہ یہ تھا کہ پھر وہ محبتیں پروان چڑھی، پھر لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ ان میں مہاجر کون ہے اور انصار کون ہے، پھر ان کی رشتہ داریاں ہوئیں، پھر تعلقات مضبوط ہوئے۔ لالچ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اثار کرنے سے رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں، بانٹنے سے رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بانٹنے کی کوشش کریں، اثار کرنے کی کوشش کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو ہر وقت اثار کرتے، ہر وقت اثار کرتے، شدید علیل ہوتے تو اثار کرتے، کمزور ہوتے تو اثار کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ بیماری میں بھی اثار ہے، کفن میں بھی اثار ہے، قبر کی جگہ میں بھی اثار ہے۔ تبوک کے موقع پر 6-7 صحابہ زخمی حالت میں پڑے تھے، شدید زخمی حالت۔ خدا نہ خواستہ جب کئی لوگ اکٹھے زخمی ہو جائیں تو ہر ایک کی خواہش نہیں ہوتی کہ پہلے مجھے ہاسپٹل پہنچایا جائے، پہلے مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں پانی لے کے نا زخمیوں کے پاس گیا، ایک زخمی کرا رہا تھا، اس کو کہا پانی پی لو، تو اس نے کہا یار میرے اندر تو قوت برداشت ہے، لیکن جو ساتھ میرا بھائی صحابی لیٹا ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے کہا میں برداشت کر لوں گا، ساتھ والا بوڑھا ہے اور زخم بھی زیادہ ہیں۔ کہتے ہیں جب اس تک پانی لے کے گیا تو اس نے مجھے چوتھے تک بھیج دیا۔ چوتھے کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا وہ ان چاروں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا میں نے بھی اسی رسول کا پڑھا ہے، میرے اندر بھی وہی جذبہ ہے، اگلے کو تو یعنی زخمی حالت میں، زخمی حالت میں۔ کب تک ان باتوں کو صرف سنا جائے گا اور ہم یہ شوق نہیں پیدا کریں گے کہ یہ کام کر لینا چاہیے؟ کہا میں 7 تک لے کے گیا، اور جب میں 7ویں کے پاس کھڑا تھا تو وہ ہچکیاں لے رہے تھے موت کی، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے کو پانی پلا دے، وہ زیادہ کمزور ہیں۔ کہتے میں پانی لے کے پہلے کے پاس آیا تو روح پرواز کر گئی، دوسرے کے قریب آیا تو جنت کی طرف سفر مکمل ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو شہادت کا درجہ مل گیا، چوتھے کے پاس آیا تو وہ بھی درود و سلام پڑھتا۔ روح حضرت سیدنا اسرائیل کے حوالے کر رہا تھا، کہتے ہیں 7 چلے گئے، پانی کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کبھی پیالہ دیکھتا کبھی ان جانے والوں کو دیکھتا، اور پھر میرے لبوں پہ محمد عربی کا درود و سلام ہی جاری ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام جاری ہوا۔ کیا تربیت فرمائی ہے، کیا انداز اختیار کیا ہے۔ اگر آپ زیادہ توجہ فرمائیں میرے سننے والے تو ایک خاص بات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے تھے، حضور بڑا روئے تھے۔ 70-72 لوگوں
کی شہادت ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک کو جسد اطہر کو سامنے رکھ لیا، اور ہر جنازے کو حضور فرماتے یہاں لا کے رکھو. جنازہ رکھا جاتا تو حضور جنازہ پڑھاتے، پھر دوسرا جنازہ پڑھاتے، تیسرا، 70 لوگوں کا جنازہ پڑھا اور حضرت امیر حمزہ کی میت مبارک پڑی رہی. یعنی ان پر 70 مرتبہ میرے نبی نے نماز جنازہ ادا فرمائی. ان کا وجود کاٹ دیا تھا کفار نے، کاٹ دیا تھا. حضرت صفیہ جو حضور کی پھپھو ہیں، حضرت زبیر بن عوام کی والدہ، وہ دوڑی ہوئی آئیں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام نے کہا حضرت زبیر سے، ماں کو روکو، یہ بہن ہے، یہ بھائی کا یہ روپ نہیں دیکھ سکیں گی، آنکھیں نکل گئی ہیں، کان کاٹ دیے گئے، یہ بہن ہے، اسے دیکھا نہیں جائے گا. تو حضرت صفیہ نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگی، جو امیر حمزہ سے آپ کا پیار تھا اسے بھی میں جانتی ہوں، اور اگر آپ نے دیکھ لیا تو میں بھی دیکھ ہی لوں گی، اور میرا بھائی تو اللہ کے راستے میں گیا ہے، اسے تو شہادت کی موت ملی. پھر قریب آئیں اور قریب آ کے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما. 2 چادریں کفن کی، کفن کے لیے 2 چادریں. یہ اسلام پر غربت کا زمانہ ہے، کفن کا کپڑا بھی میسر نہیں. 2 چادریں حضرت صفیہ لائیں اور کہا کہ میرے بھائی کو اس میں کفن دے دو. حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کفن دینے لگے تو قریب ایک اور صحابی تھے، ان کی لاش بھی پڑی تھی جن کو کفن میسر نہیں تھا. تو محبوب فرمانے لگے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ چچا کو تو کفن دے دوں، تو میرا یہ صحابی بغیر کفن کے چلا جائے، اس کو کفن دے دوں اور یہ بغیر کفن کے چلا جائے. 2 چادریں، ایک بڑی ہیں ایک چھوٹی ہیں، دونوں کے قد بڑے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اندازی کرو، قرآن ڈالو. تو کہتے ہیں قرآن ڈالا کہ کون سی چادر کس کو دینی ہے، تو بڑی چادر اس صحابی کے نام نکل آئی. دیکھو تاریخ عالم نے یہ نظارے بھی دیکھے کہ حضرت امیر حمزہ کے حصے میں چھوٹی چادر آئی، یہ اثار میرے نبی پاک کا، کفن میں بھی اثار، کفن میں بھی، کفن میں بھی. وہاں زخموں میں اثار ہے، یہاں کفن میں اثار. میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چھوٹی چادر سے حضرت امیر حمزہ کو کفن دیا جائے گا. چھوٹی چادر جب اوڑھی، سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. محبوب نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پہ گھاس ڈال دو اور میرے چچا کی قبر بند کرو، اللہ انہیں جنت کا لباس عطا فرمانے والا ہے، جنت کا. یہاں تک اثار ہوتا تھا، یہاں تک گویا کفن ڈالنے میں بھی اثار. اور میں نے جو بات کہی نا کہ قبر میں بھی اثار کرتے تھے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، اس امت کا بہت بڑا ہیرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زخم لگ گیا، احساس ہو گیا کہ اب شاید وصال ہو جائے گا. اپنے صاحبزادے سے کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس جائیں. گنبد خضرا میں 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور کی تدفین ہوئی، ایک میں حضرت ابو بکر ہے، ایک جگہ باقی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی. کتنی بڑی جگہ ہے جو گنبد خضرا میں موجود ہے. تو حضرت عمر کے صاحبزادے گئے، جا کے کہا اماں جی ابا جی کا آخری وقت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حضور کے گنبد میں دفن ہونا چاہتے ہیں. جناب عائشہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی قبر کا اثار تو نہیں نہ کرتا، اور قبر کی وہ جگہ جو گنبد خضرا میں ہو، جہاں نبی کریم علیہ السلام کے جلوے ہوں. لیکن عمر سے کہنا تم نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، میں قبر کی جگہ کی بھی قربانی دیتی ہوں، میں اثار کرتی ہوں، میں دیتی ہوں وہ جگہ. تو میرے بھائی انہوں نے روزی روٹی میں صرف اثار نہیں کیا، انہوں نے تو زخموں کی حالت میں بھی اثار کیا، کفن کے کپڑوں میں بھی اثار ہوتا رہا، قبر کی جگہوں پر بھی اثار ہوتا رہا. اثار اتنی بڑی نیکی ہے جو آپ کو بڑے بلند اخلاق تک پہنچائے گی، جو آپ کا روحانی قد اونچا کرے گی، جو آپ کا اخلاقی قد اونچا کرے گی، جو آپ کی طبیعت کے اندر نور کا فروغ کرے گی. اور بھی بڑی ساری نیکیاں انسان کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو نیکی آپ کو اڑان عطا کرے گی وہ اثار والی نیکی ہے. اپنی چند خواہشات چھوڑ کر نہ کسی اور کو دینے کی طرف توجہ کریں، پھر دیکھیں رب کریم آپ کی روح کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے. عرش کا مالک صحیح معنوں میں محبوب کی غلامی عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.